بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں مرغ برائے دمہ سے ہمیشہ کے لیے آرام۔ دمہ کے بارے میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ دمہ دم سے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے دمہ جب جان نہیں چھوڑتا۔ آج آپ یہ ویڈیو ذرا دھیان سے سن لیں، اور اس کے بعد اگر کسی بھی دوست کو کسی بھی ملک کے اندر دمے کی تکلیف ہے تو وہ یہ بنا کے استعمال کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے ایک مرغ لینا ہے، لیکن فارمی برائلر نہیں، یہ فارمی مرغ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس نے انسان کو کیسے کھڑا کرنا ہے؟ تو آپ نے تلاش کر کے دیسی مرغ لینا ہے، اور مرغ بھی جوان ہو۔ تو اب آپ نے مرغ کو ذبح کرنا ہے، صاف کر کے باہر سے اس کی چمڑی بھی اتار دینی ہے۔ اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، اور ایک دیگچا کے اندر پتیلا کے اندر ڈال دیں، اور اس میں آپ نے تمباکو کڑوا، ایک میٹھا تمباکو ہوتا ہے اور کڑوا تمباکو جو سب سے زیادہ کڑوا ہو، ایک پاؤ کڑوا تمباکو آپ نے لینا ہے، وہ بھی پتیلا میں ڈال دینا ہے۔ اور دنداسا، جس کو داتن کہا جاتا ہے، اکثر لوگ جب وہ آوازیں لگاتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، داتن لے لو، دنداسا لے لو، جو زیادہ تر عورتیں استعمال کرتی ہیں اور ان کے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دنداسا آپ نے ایک چھٹانک 5 تولہ لینا ہے، اور پوس کیکر کی پوس جب آپ نے 5 تولے لینی ہے، ایک چھٹانک۔ اور زنجبیل، سونٹ، خشک ادرک، یہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے، اور ان کو بھی جب پتیلا کے اندر ڈال دینا، دیگچا کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس دیگچا کے اندر آپ نے 6 کلو پانی ڈال دینا ہے۔ اب 6 کلو پانی ڈال کر آگ نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت زیادہ نرم ہو، درمیانی آنچ پہ جاؤ اس کو پکانا شروع کر دیں۔ جب آپ دیکھو گے کہ پانی صرف آدھا کلو رہ گیا ہے، تھوڑا کم ہو گیا یا زیادہ، یہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، تو کم از کم آدھا کلو پانی رہ گیا۔ اب آپ نے اس کو بھوننا ہے، گوشت کو الگ کر لینا ہے، یا اس پانی کو الگ کرنا نہیں، یعنی یہ یخنی بن گئی ہے، یہ یخنی کو آپ نے الگ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے 1 پاؤ پرانا گڑ جتنا بھی پرانا ہوگا بہت زیادہ اچھا ہے، وہ گڑ ڈال کے اس پانی کو پھر چولہے پہ رکھ کے پکانا شروع کر دیں۔ اب وہ جو مرغا آپ نے الگ کر کے رکھا وہ بھی ڈال دیں۔ اب آپ نے گوشت اتارنا اس کا، اور گوشت اتارنے کے بعد اس کی ہڈیاں آپ پھینک دیں، اور اس کی آپ نے گولی بنانی ہے۔ گولی کوٹنا تو آپ کو پڑے گا، اتنا کوٹے کہ آرام کے ساتھ گولی بن جائے۔ تو گولی آپ نے بیر کے برابر بنانی ہے، ایک گولی صبح کو، ایک گولی شام کو۔ ظاہر ہے بیر جتنی گولی نکلی تو نہیں جائے گی، چبا کر ہی آپ استعمال کرو گے، تو آپ نے گرم پانی، نیم گرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کرو گے۔ جب آپ استعمال کرو گے
تو تھوڑی دیر کے بعد جی متلانا شروع ہو جائے گا، الٹی ہو جائے گی، اور الٹی میں آپ دیکھو گے کہ وہ موذی مواد، فاسد زہریلا مادہ جو دمہ کا سبب بن رہا تھا وہ خارج ہو جائے گا۔ اور کوئی آدمی اگر نازک طبیعت کا ہے، اتنی بڑی گولی نہیں کھا سکتا، تو آپ چھوٹی اور چھوٹی گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، تاکہ آرام سے جب وہ نکلی جائے، کھائی جائے۔ تو آپ یہ اسے استعمال کرو گے، آپ دیکھو گے کہ جس دمہ کے بارے میں لوگوں نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا کہ دمہ سے جب وہ جان نہیں چھوٹتی، انشاءاللہ العزیز مرغ کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کرنا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔